الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، پیاری ماں اور بہنوں، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، تمام کائنات، تمام جہانوں کا پالنہار ہے. ہماری روزی روٹی، ہماری امیری غریبی، ہماری بیماری شفایابی، ہماری موت و زندگی، ہماری حکومت و غلامی سب کچھ اسی کے ہاتھوں میں ہے. ہماری ہر قسم کی عبادت کا مستحق وہی ہے. وہ ازل سے ابد تک قائم رہے گا. وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے. اس کی ذات و صفات میں نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی ساجی ہے. بعد وہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص طور پر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں، ہم اور آپ جن کے امتی ہیں، جو شافع محشر ہے، ساقی کوثر ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہیں، جن کی بات ساری باتوں سے اوپر ہوتی ہے، جن کی محبت ساری محبتوں سے افضل ہے، جن کی اتباع اور اطاعت ہی میں ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کی بنیاد ہے، دار و مدار ہے. اسلامی بھائیوں، گھر کا ماحول اسلامی کیسے بنے، اس کے تعلق سے خطبے آپ سن رہے ہیں. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ خاندان اور معاشرے کی جو پہلی اینٹ ہے، یعنی رشتوں کا انتخاب، اس میں ہم کیا کریں؟ نیک بیوی کا انتخاب کر کے یا نیک شوہر کا انتخاب کر کے لڑکی بھیج دیں، نیک بیوی کا انتخاب کر کے، نیک لڑکی کا انتخاب کر کے گھر کی بہو بنا لے آئے. یہاں تک بات پہنچی تھی کہ گھر پہ لے آئے. اب شرعی حیثیت سے وہ دونوں ایک دوسرے کے سب سے اہم رشتے میں بندھ گئے ہیں، میاں بیوی ہیں دونوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے کچھ عمومی حقوق متعین کر دیے ہیں کہ کچھ حقوق ایسے ہیں جو دونوں میں مشترک ہیں، دونوں لوگوں کو ادا کرنا ہے، اور کچھ الگ الگ حقوق بیان کر دیے کہ بیویوں کے حقوق شوہر پر یہ ہیں، شوہروں کے حقوق بیوی پر یہ ہیں. اگر سب اپنا حق یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے بھی حق یاد رکھیں کہ ہمارے ذمہ کس کے حقوق ہیں اور اس کو ادا کر دیں حتی الامکان، تو کسی گھر میں لڑائی جھگڑے یا ٹکراؤ کی نوبت نہیں آئے گی. جتنا حق ہے ہمارے اوپر کسی کا، وہ ادا کر دیں. بہت سارے لوگوں کے حقوق ہیں، اس میں سے بیوی کا حق بھی ہے شوہر کے اوپر، اور شوہر کا حق بیوی پر ہے، دونوں کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابر کا معاملہ کیا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ان کے لیے بھی وہی حقوق ہے، بیویوں کے لیے بھی شوہروں پر وہی حقوق ہے جو شوہروں کے حقوق بیویوں پر ہیں. البتہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. مردوں کے یا شوہروں کے کچھ الگ سے حقوق ہیں، الگ سے افضلیت ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ. مرد، شوہر یہ قوام ہے، حاکم ہے، کیونکہ یہ فضیلت اللہ نے اسے دی ہے. اس وجہ سے حاکم ہے کہ فضیلت اللہ نے دی. اور جو ایک حاکم آدمی کر سکتا ہے وہ تمام خوبیاں مرد کے یہاں رکھی ہیں. جسمانی طاقت میں زیادہ بنایا ہے، دلی طور پر مضبوط، اور بہت ساری چیزوں میں.
اس کو بنایا ہے، ذمہ داریاں دی ہیں تو اس لائق بنایا بھی ہے۔ اس وجہ سے شوہر کی اہمیت بیوی سے کچھ زیادہ ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کے حقوق عورتوں پر کچھ زیادہ ہے، اس کی وجہ اللہ نے بتا دی، ذمہ داریاں زیادہ دی ہے اس وجہ سے، ورنہ جس کے جو حقوق تھے اللہ نے متعین کر دیے۔ یہ اتنے اہم حقوق ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آخری حج میں جب صحابہ کرام کو دین کی بنیادی باتیں بتا رہے تھے، وصیت کی بات نصیحت کے طور پہ جو بتا رہے تھے اختصار کے ساتھ، اس میں اس کو بھی شامل کیا، بیوی کے حقوق کو۔ شوہروں کو مخاطب کیا کہ تم نے ان کو اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کیا ہے تو ان کے معاملے میں ڈرو، فاتقوا فی النساء، فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ یہ پرائی تھی، تم نے اپنا بنایا ہے اللہ کے حوالہ دے کر کے، اللہ کے کلمے کے ذریعے سے یہ تمہاری زندگی میں آئی ہے، تو اس اللہ کے جو نام لے کر کے اپنا بنایا اس اللہ کی بات ماننا اور ڈرنا، اس سلسلے میں اس کا حق ادا کرتے رہنا۔ تمہارا حق اس پہ یہ ہے، اس کا حق تم پہ یہ ہے کہ معروف طریقے پر، مطلب جو کھانا کھلانا کوشش کرنا، جو کھانا وہ کھلانا، کوشش میں یہ آتا ہے کہ اس سے بہتر، جتنا بہتر کر سکتے اتنا بہتر اسے کھلانے اور پہنانے کی کوشش کرنا، اور حق ادا کرنا اسے کھانے کپڑے کا، اس کو محفوظ ماحول دینا۔ معیشت کی ذمہ داری اس کے سر نہیں، تمہارے سر، تمہارے کندھوں پر رکھی گئی۔ اب روزی روٹی کی ساری بھاگ دوڑ بیوی کے لیے، آنے والے بچوں کے لیے تمہیں کرنی ہے۔ اور بھی حقوق ہیں، ابھی بات وضاحت کروں گا، اس کی طور بات آ جائے گی۔ بیویوں کو کہا، اور ان پر تمہارے حقوق یہ ہیں کہ وہ تمہارے غیر موجودگی میں تمہارے عزت اور مال کی حفاظت کرے، عزت و آبرو کے مال کی حفاظت کرے اور عزت کی حفاظت کرے، اور تمہارے بستروں پر ایسے لوگوں کو نہ آنے دے جن کو تم پسند نہیں کرتے، گھر میں نہ آنے دیں، ان سے اکیلے میں باتیں نہ کریں، شوہر کے غیر موجودگی میں ایسے لوگ گھر پہ نہ بلائیں، یا آئے تو اس کو واپس کر دیں، اندر نہ بلائیں۔ یہ مطلب ہے جن کو شوہر ناپسند کرتا ہے، جن کا آنا جانا شوہر کو اچھا نہیں لگتا، شوہر بیوی کی مرضی شوہر کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ حدیث میں اسی لیے کہ بیویوں کو کہا گیا تم اپنی مرضی، اپنا شوق، اپنے ساری چیزیں شوہروں کے حساب سے رکھنا ہے، اس کی مرضی کے حساب سے، اس لیے کہ قوام ہے، وہ حاکم ہے، دونوں لوگ کی ذمہ داری طے کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ شوہر کا ایک حق یہ ہے، شوہر کے اوپر بیوی کا ایک حق یہ ہے کہ کمانا ہے تو حلال کمائی کھلانا، صرف کما کے کھلانا نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں آپ۔ یہ بیوی کا حق ہے شوہر کے اوپر کہ اسے حلال روزی کھلائی جائے، پاکیزہ روزی کھلائی جائے، ورنہ اگر حلال روزی کی زندگی میں گئی تو نافرمانی آئے گی، پھر کہیں گے بیوی نافرمان ہو رہی ہے، اس سے جو بچے ہوں گے وہ نافرمان ہوں گے، فرما برداری نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہ قطرہ، وہ لقمہ جو گیا ہوا ہے اندر کھانے کا یا پینے کا، اس میں حرام کمائی شامل ہو گئی، پھر شکایتیں کرتے چلیں گے۔ وہ اپنی کمی نہیں دیکھیں گے کہ چوک ہم سے ہو رہی ہے، ہمیں حلال اور پاکیزہ کمائی لا کے کھلانی چاہیے تاکہ اس کا اثر اس کی حرکت و آداب میں دکھے، اس کی زندگی میں دکھے۔ وہاں چوک ہو جاتی ہے، ان کا حق ادا کرتے کرتے، ان کی ڈیمانڈ پوری کرتے کرتے ہم انہیں کا حق مار لیتے، حرام کمائی کھلا دیتے کہ اس کا کسی طرح سے اس کا منہ بند کرو یا اس کی فرمائش پوری کرو، ورنہ کلیش کر دے گی یا گھر میں بگاڑ پیدا کر دے گی۔ ہوتی بھی ہے کچھ عورتیں ایسے، ماں کو یہ لا کے دے دیا، بھائی کو یہ لا کے دے دیا، بہن کو یہ لا کے دے دیا، ہمارے لیے تمہارے جیب کٹ گئے، جیب کاٹ لیا تمہاری، اس طرح کی عورتیں ہوتی ہیں، تانے مار مار کر کے شوہر سے لڑنے کے ہمیشہ آمادہ رہتی ہے۔ تو شوہر کا ذمہ داری ہے کمائے اور معروف طریقے سے، مطلب حلال اور پاکیزہ روزی لا کر کے اپنی بیوی بچوں کو کھلائے، ورنہ نافرمانی آئے گی، بیوی کے ہاں نافرمانی آئے گی اگر حرام کمائی گئی تو، اور دعا بھی نہیں قبول ہوگی اس کی نہ آپ کی، اور بچوں کی وہ بھی نافرمانی، وہ ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ محفوظ ماحول فراہم کرے، محفوظ ماحول گھر میں اگر لایا، اب محفوظ ماحول اگر جوائنٹ فیملی میں مل رہا ہے کہ اسے سکون سے مل رہا ہے، سکون کی زندگی، کوئی ٹکراؤ کی صورت نہیں ہے، پردہ کرنا چاہتی ہے تو پردے میں کوئی خلل نہیں ہے، اگر یہ محفوظ ماحول اسے جوائنٹ فیملی میں مل رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، اور بھابھیوں بھائیوں اور سب کے ساتھ رہ کر اگر یہ ماحول مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ ماحول اگلا رہنے مل رہا ہے تو الگ رکھے۔ شریعت کا تقاضا ہے کہ اگر ہم اپنی بیوی کو پردے میں رکھنا چاہتے ہیں، میری آنے والی بیوی دین کا عمل کرنا چاہتی ہے، پردے میں رہنا چاہتی ہے، اور ہمارے گھر میں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اس میں کچھ ایسے ہیں جو محرمات والے رشتے ہیں، جس سے نکاح حرام ہے تو پھر کوئی بات نہیں، اور ان سے پردہ نہیں، لیکن جس سے نکاح حلال ہے وہ بھی انشاءاللہ کسی خطبے میں بات آئے گی، قرآن کی آیت پوری ہے، اس میں کس سے پردہ ہے، کن سے پردہ کرے گی، کن سے نہیں کرے گی، پردہ پوری آیت بیان کر دیا گیا ہے۔
تو اگر پردہ آسانی سے کر سکتی ہے، بہت روشن خیالی آ گئی ہمارے یہاں، اگر وہ پردہ کرنا بھی چاہے، لوگوں کے سامنے آنا نہیں چاہتی ہے، تو بعض شوہر دباؤ بناتے ہیں کہ آؤ تم سامنے، منہ دکھائی، پتہ نہیں نا منہ دکھائی کا رسم کہ شادی میں نہیں دیکھتے سامنے لے کر کے آؤ، چائے لے کر کے آئے، کھانا لے کر کے آئے، دیکھتے ہیں منہ دکھائی کے پیسہ دیتے، کیا ہے جن رسم بے حیائی کا تم ایجاد کر رکھا ہے۔ وہ لوگ جا کے دیکھتے ہیں جن سے نکاح حلال ہے، جبکہ ایک نگاہ اچانک پڑ جائے کوئی نگاہ تو وہ جائز سے دوسری نگاہ حرام ہو، سے وہ زنا میں شامل ہے۔ آنکھوں سے اگر ہم ایسی عورت کو، ایسی لڑکی کو دیکھتے ہیں، دوسری بات دیکھتے ہیں جس سے ہم نکاح ہمارا ہو سکتا ہے، زندگی میں کبھی بھی ہو سکتا ہے، تو وہ دوسرا نکاح زنا میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ چیز ہم لوگ نہیں سمجھتے۔ جوائنٹ فیملی ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے غمخوار ہے، ایک دوسرے کے دکھ کے ساتھی ہیں، کوئی بھائی کمانے میں کمزور ہے تو اس کا وہ بھائی جو مضبوط ہے کمانے میں سہارا بن جاتا ہے، بہت سارے فائدے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر یہ شریعت کے احکام ٹوٹ رہے ہیں، اگر یہ دیوار کمزور پڑ رہی ہے، جو مضبوط دیوار، ایک مضبوط حصار اسلام نے بیویوں کے لیے، دیندار شوہروں کے لیے قائم کی ہے، تو وہ سماج کے بنے بنائے اصول، خاندانی اصول کسی کام کے نہیں ہے۔ اگر آنے والی بیوی دین پر آزادی سے عمل نہ کر سکے، پردے نہ کر سکے، تو کچھ بیویاں بھی ایسی ہوتی ہیں شوہر ان کو پردے میں رکھانا چاہے تو وہ خود ہی آنا چاہتے ہیں، دیکھو وہ قدامت پرستی ہے، پتہ نہیں کس سال کے ہیں، تو مجھ پہ شک کرتے ہو، واجب شک کرتے ہو۔ یہ قیمتی چیز ہے، بیوی جو نیک بیوی جن کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز کہی گئی، اس کی حفاظت کے بندوبست ہے۔ اللہ کے رسول کیا وہ دور اندیش نہیں تھے؟ اللہ عالم الغیب ہے، جانتا ہے۔ نبی رحمت اللہ علیہ ان کے ہر احکام رحمت سے خالی نہیں ہے، شریعت کے ہر حکم کوئی نہ کوئی حکمت اور احمد اور نعمت لیے ہوئی اپنے ساتھ۔ اب اگر شوہر کہتا ہے بیوی سے ان سے پردہ کرو، ان سے پردہ کرو، تو کہتے تم مجھ پہ شک کر رہے ہو۔ شک کی بات نہیں ہے، وہ قوام ہے، وہ ابھی اگر نہیں وہ کیا گیا، بندش نہیں لگائی گئی، تو دھیرے دھیرے مزاج بن جائے گا۔ پھر وہ اذا کثر المساس قل الاحساس، جب بار بار لوگوں کے سامنے آنا ہے جھجک ختم ہو جاتی ہے، جو شرم و حیا، جو عورت کا زیور ہے، جو پردہ، جو عورت کا حسن ہے، وہ دھومل ہو جاتا ہے، وہ جھجک ختم ہو جاتی ہے۔ بار بار وہ آنا جانا جب لوگوں کو گھر میں رہتا ہے تو پھر وہ شرم و حیا نہیں رہتی، جھجک نہیں ہوتی، وہ بھی بنا دھلنے کے بنا کھانسے بنا سلام کے آ جاتے ہیں، اور یہ بھی بنا دوپٹہ سنبھالے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایسا کر کر کے ہم صحیح کر رہے ہیں۔ رشتے دار ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہونے دیجیے، کنبہ قبیلہ ناراض ہوتا ہے، ناراض ہونے دیجیے، اللہ اس کے رسول کو ناراض مت کیجیے۔ اللہ اس کے رسول کی ناراضگی تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے نتیجے بھی کبھی کبھی پرنام مثبت منفی رد عمل آتے ہیں، اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ دھواں نشیموں سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے، ہم سمجھتے ہیں بڑا سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ نہیں، گھر کی بات گھر کا مالک ہی جانتا ہے، صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر کی بات گھر والا ہی جانتا ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بتائے گا، لیکن ہر گھر میں آگ لگی ہے بے پردگی کی، بے حیائی کی۔ کہیں بھی پردہ نہیں پورے طور پر جو اسلام کا تقاضا ہے، اللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے جو شریعت کے تقاضے کے حساب سے اپنے بیویوں کو رکھتے ہیں اور خود رہتے ہیں، ایک محفوظ ماحول اپنی بیوی کو دیتے ہیں، اور محفوظ ماحول بیوی پر رکھنا بھی چاہتی ہے۔ اللہ ایسے گھرانے پر رحم کرے، اور رحم ہوتا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت کم ایسے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ تو محفوظ ماحول فراہم کرنا ایک شوہر کی صرف اخلاقی اور سماجی ذمہ داری نہیں ہے، یہ شرعی ذمہ داری ہے۔ اس کا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، وہ ہمارے ماتحت ہے، اس ماتحت کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، کہاں تک اس سے محفوظ ماحول پر دیا، آنے جانے والوں کو روکا کیوں نہیں؟ بیوی سے پوچھا جائے گا کہ جس سے تمہارا نکاح ہو سکتا تو اسے پردہ کیوں نہیں کیا؟ شوہر نے جو تمہیں کہا تو تم نے شوہر کی نیت پہ شک کیوں کی؟ تو تم پھر جھجک بے دھڑلے سے لوگوں کے سامنے آئی گئی کیوں؟ اس طرح سے دونوں سے سوال ہوگا، کلکم راع، دونوں کے حقوق کے متعلق کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اسی لیے ایسی عورتیں جو شوہر کی بات مانتی ہیں اور اس کے غیر موجودگی میں اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں اور اللہ کا بھی حق ادا کرتی ہیں، ان کو جنت میں تو جائیں گی، جنت میں جانے کے ساتھ ساتھ ان کو اختیار دیا جائے گا، اذا بلغت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها وحفظت فرجها قیل لها ادخلي الجنة من اي ابواب شئت۔ یہ کہا جائے گا اس سے، کوئی عورت سلت مرد خمسہا جو 5 وقت کی نمازیں ادا کرتی ہے، وصامت شہرہا جو 1 مہینے کے رمضان کے روزے رکھتی ہے، واطاعت بالہا اپنے شوہر کی بات مانتی ہے، اس کی خوشی اور اس کی ناراضگی کے مزاج کو سمجھتی ہے، اسی حساب سے رہتی ہے، واطاعت بالہا شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، وحفظت فرجہا اور اپنے عزت کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ 4 بڑی چیزیں اگر اس کے ہاں ہیں، قیل لها ادخلي الجنة من اي ابواب شئت، بہت بڑی بات ہے، اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے تو داخل ہونا چاہے داخل ہوتا۔ 2 چیزیں ہونی، تو جنتی ہونے کی ضمانت دی جا رہی ہے، اور دوسرا اختیار دیا جا رہا ہے، جس دروازے سے تو جانا چاہے جاتا۔
اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ محترم ہو جاتا ہے۔ شوہر کے لیے ضروری ہے کہ محفوظ ماحول فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اتنی آزادی دے کہ وہ شوہر کے ساتھ ہنسی مذاق کھیل کود کر سکے، بالکل جیسے دوست کرتے ہیں۔ وہ صرف شوہر ہی نہیں، اس کا جیون ساتھی ہے، زندگی کا سہارا ہے، اس کی زندگی کی رونق ہے، زینت ہے، سب کچھ ہے۔ دونوں بہت، اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کہا کہ میں نے میاں بیوی سے بڑھ کر دو محبت کرنے والوں کا کوئی رشتہ نہیں دیکھا۔ تو وہ جو محبت کا رشتہ ہے، جو نازک رشتہ ہے، جس میں جھوٹ بولنا رشتے کو بتانے کے لیے جائز کر دیا گیا کہ اس رشتے کو بچانے کے لیے آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، جو کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، بنا توبہ کے معافی نہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے سے بات اس رشتے کو بچانے کے لیے جھوٹ تک بول سکتے ہیں۔ وہاں پہ ایک ماحول ایسا ہونا چاہیے ہنسی مذاق کا، وہ حکمرانی والا ماحول نہ کہ ہمیشہ روب و دبدبے کے ساتھ آئے، آنکھیں لال کیے ہوئے، سینہ تانے ہوئے شوہر اپنے اس مردانہ غرور و گھمنڈ میں آئے کہ بیوی سہم جائے دیکھ کر کے کوئی غلطی نکال کر پٹائی نہ کرنے لگے، ابھی ہڑکانے نہ لگے۔ وہ ماحول نہیں، ایک دوستانہ ماحول ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول ہنسی مذاق بھی کرتے تھے اور کبھی کبھی ان کے ساتھ دوست کی طرح کھیلتے بھی تھے اور کبھی کبھی دوسروں کو کھیلنے بھی دیتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس گڈن گڈا تھے، گڑیا میں لا کے لے آئی تھی، مائکے سے لائی تھی، کھیلتے رہتی تھی، اور اللہ کے رسول گھر پہ نہیں ہوتے تھے تو ہمارے سہیلیاں بھی آ جاتے تھے، وہ بھی کھیلتے رہتے تھے۔ اللہ کے رسول جب گھر میں آتے تھے تو آنے کے آہٹ سے دبک جاتے تھے، کوئی ادھر دروازے کے آڑ میں، کوئی پردے کے آڑ میں۔ جب بھائی گھر میں آنے کے بھی ایک وہ ہوتا ہے، آدمی اپنے ہی گھر میں آئے تو بھی اس طرح سے آئے کہ گھر والوں کو پتہ چلے، دوسرے ہم تو دوسرے کے گھر میں بھی نہیں، وہ سلام کرتے ہوئے گھس جاتے ہیں۔ دروازے پہ کھڑے ہو کر کے سلام کرنا ہے، وہ اجازت ہے، دو تین سلام کا جواب نہ ہے 3 بار سلام کرنا ہے، اگر نہیں جواب ہے تو واپس ہونا ہے۔ اگر سلام کا جواب دے دے، کہے آ جاؤ اندر تو چلے جائیں، اور صرف سلام کا جواب دے اندر آنے کے لیے نہ کہے تو پوچھیے کہ اندر آ سکتا ہوں۔ اپنے گھر میں تو سلام کریں گے، کھانستے ہوئے آ جائیں گے، ہو جائے گا۔ یہ باقاعدہ اسلامی آداب اللہ کے رسول سے آتے تھے، پتہ چل جاتا تھا۔ حضرت عائشہ کہتے جیسے آہٹ ہوتی تھی چھپ جاتی تھی، پھر اللہ کے رسول آتے تھے، ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ سہیلیاں لگ رہا ہے کھیل رہی تھی، ان کے چھپ گئی ہیں، ڈھونڈ کے لاتے تھے، کوئی ادھر چھپی ہو، کوئی ادھر چھپی، ڈھونڈ کے لا کے حضرت عائشہ کے پاس دیتے تھے کہ جاؤ کھیلو، لیٹ کیوں رہی، کھیلو۔ اور ویسے بھی حضرت عائشہ کے ساتھ مذاق وغیرہ کرتے رہتے تھے اور اتنا خیال رکھتے تھے۔ حضرت صفیہ کا دیکھے، حضرت صفیہ کے بارے میں ایک بار ان کا اونٹ پیچھے رہ گیا کسی سفر میں، تو اسی وجہ سے رونے لگے کہ اللہ کے رسول سے ہمارا اونٹ دور ہو گیا، خوب رونے لگے بچیوں کی طرح سے۔ اللہ کے رسول کو پتہ چلا، گئے انہیں کے آنچل سے اٹھا کر کے ان کا وہ آنسو پوچھ رہے تھے، وہ لپٹ کے رونے لگے، بچے کی طرح سے رو رہے ہیں اور یہ آنسو پوچھے جا رہے ہیں۔ غمخواری، ہمدردی بیوی کے ساتھ کرنا یہ مرد کی کمزوری کی دلیل نہیں، تو کوئی جورو کا غلام نہیں، بلکہ اس کی زندگی کا حصہ ہے، اس کے سکھ دکھ کا ساتھی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بیوی کا آنسو پوچھ دیں گے یا اس سے ہمدردی میں کام آ جائے گا تو مرد کی کمزوری ہے، اسے اپنا غلام بنا لے گی، اس کے اعصاب پر سوار ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہر پہلو ملتے ہیں۔ حضرت صفیہ نے ایک بار، اچھا جب یہ سب ہوگا تو بیوی بھی بہت محبت کرے گی۔ حضرت صفیہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، سارے لوگ محبت کرتے تھے، حضرت عائشہ بھی کرتے تھے، ساری بیویاں کرتے تھے، لیکن کم ہو گئے۔ حضرت صفیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، مطلب جب شوہر ایسا کرے گا تو ظاہر سی بات ہے جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، اچھے سے ملیں گے تو وہ بیوی بھی حق ادا کرے گی۔ حالانکہ ان کو سب نہیں دیکھنا چاہیے کہ شوہر حق ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، ان کو اپنا حق ادا کرتے رہنا چاہیے، شوہر کا، اس کو خوش رکھنا ہے، شوہر کس سے ناراض ہوتا ہے اور شوہر کو تکلیف کس سے ہوتی ہے اس چیز کا خیال ان کو رکھنا چاہیے۔ کوئی پریشانی ہو تو شوہر کا سہارا بننا چاہیے ان کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں میں یہ خوبیاں موجود تھی۔ پہلی بیوی حضرت خدیجہ کی مثال بار بار ایسے نہیں آتا ہے کہ جب اللہ کے گھبرائے ہوئے گھر پہ خشیت والا نفسی، گھبرائے ہوئے جب گھر پہ آئے، حضرت جبرائیل سے پہلی ملاقات میں گھبرا گئے کہ یہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے، تو جا کے بتایا سارا بات ہے کہ ایک آیا تھا جنبی آدمی غار حرا میں ہم کو سینے سے دبا رہا تھا، کہا تھا پڑھو اس طریقے، اور میں ڈر رہا کہ مر نہ جاؤں، اتنی خشیت والا نفسی، مجھے موت کا ڈر لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک نیک شیار بیوی، وفادار بیوی کا جو کام ہونا چاہیے وہی، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کے اندر فلاں فلاں خوبیاں ہیں، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق وابشر، آپ تو خوش ہو جائیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ رشتہ جوڑتے ہیں اور بوجھ والوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق والوں کی طرفداری کرتے ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ تو خوش ہو جائیں۔ تو یہ نیک بیوی کا شعار ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تھا۔ ام سلمہ نے مشورہ بھی اچھا دیں، شوہر بیوی سے مشورہ لینے میں چھوٹا نہیں ہو جائے گا، بعض موقع سے اگر سمجھدار سنجیدہ بیوی ہے تو اچھے مشورے دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر سن سے ہجری میں جب صحابہ کرام نے واضح حکم ماننے سے انکار کر دیا، بہت زیادہ غم زدہ ہوئی اور آ کر کے اس غم کی بات اپنے بیوی حضرت ام سلمہ سے کی، ان سے کہا کہ حیرت ہو رہی ہے کہ میرے صرف بولنا بھی نہیں پڑتا تھا، میرے چہرے کے ہاؤ بھاؤ کو پہچاننے والے صحابہ آج واضح حکم کے باوجود کس سے مس نہیں ہو رہے۔
کہہ رہا ہوں وہ اپنا ہدیہ ذبح کرو نہیں ذبح کر رہے ہیں، کہہ رہا ہوں حلق ہو جاؤ بال بڑھا لو، نہیں بڑھا رہا ہے. اور میرے چہرے سے پتہ لگا لیتے تھے میں خوش ہوں تو ایسا کام کرتے تھے، ناراض ہوں تو سہن جاتے تھے. آج کیا ہو گیا ہے؟ تو بیوی نے ایک بہت بہترین ایک بتایا کہ اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں کتنا غم زدہ ہے، آپ کے ساتھ حج کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر پائے ہیں. ایک تو وہ غم ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو سلوک کیا گیا ہے انہیں لگتا ہے کہ ہم دب کے بھیج لیں، انہیں لگتا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ آپ حق پر ہیں، وہ حق پر ہیں اور اللہ حق والوں کے ساتھ ہے. اس یقین کے ہوتے ہوئے انہیں لگتا ہے کہ ہم دب کے فیصلے کیے ہیں، اسی غم کے دباؤ تلے ہیں اور وہ نہیں کرے گا. آپ اٹھیں جائیں، اپنا نائی بلائیں، حجام اپنا بلائیں اور اپنا بال کٹوائیں، حل کروائیں اور اپنا حد خود ذبح کریں. دیکھیے سائل ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول نے ایسا کیا اور سب دوڑ پڑے. تو گھر میں ایک ماحول ہونا چاہیے. صفیہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو حضرت صفیہ وہاں پہنچی، حالانکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ کاش کہ آپ کی جگہ میں بیمار ہوتی یا میری عمر آپ کو لگ جائے اس طرح کی. تو اور بیویاں بیٹھی ہوئی تھی، ان کو بہت تعجب ہوا اس طرح کی کہہ رہی ہیں، سب ان کی طرف دیکھنے لگے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ شک مت کرو، سچ کہہ رہی ہے. تو یہ ہوتا ہے جب ہم صحیح سے کریں گے. اب وہ سب انہوں نے خود کہا سفیہ نے کاش کہ آپ کی جگہ میں بیمار ہوتی. یہ احساس اور وہ تکلیف بیوی محسوس کرے گی جب ہم اس کی تکلیف کو محسوس کریں گے. اعتکاف میں اللہ کے رسول ہے، اعتکاف میں اللہ کے رسول ہے. اعتکاف میں آدمی جبکہ نہیں جا سکتا کہیں باہر نکل کر کے، کوئی کسی کی عیادت کے لیے تک نہیں جا سکتا باہر نکل کر کے، کوئی بیمار ہے تو. لیکن اگر بیوی آتی ہے کسی کام سے تو اس کو چھوڑنے گھر تک جا رہے ہیں. حضرت صفیہ آئی ہوئی تھی، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول. اس کے بعد جب جانے لگے تو پہلے رکو میں چلتا ہوں، تمہارا گھر دور ہے، دور تھوڑا اور لوگوں کا گھر سب کو الگ الگ دیے ہوئے تھے. دیکھیے وہ بات وہی چل رہی تھی، سب کو الگ اپنے فیملی کے ساتھ نہیں رکھا. جتنی بیویاں تھیں سب کو الگ حجرہ سب کا الگ گھر دیے ہوئے تھے، سب کے یہاں جاتے بھی تھے. حضرت صفیہ کا تھوڑا دور تھا اور لوگوں کے مقابلے میں، تو چھوڑنے گئے. تو یہ بھی اعتکاف جیسے حالت میں اعتکاف سے نکل کر کے اپنی بیوی کو مطلب ایک محفوظ ماحول، اکیلی جا رہی ہیں، رات ہے، دور ہے، کوئی خطرہ نہ ہو، اس وجہ سے ساتھ میں شوہر جا رہا ہے. اعتکاف میں شوہر ہے لیکن ساتھ ہاتھ پکڑے جا رہا ہے کہ چلو گھر تک چھوڑ کر کے آتا ہوں، ملنے آئی تھی یا کچھ کھانے والا لے کر کے آئی تھی. تو اس طرح سے شوہر کی جو مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، جو نمونہ ہے، ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے، وہ چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں لانا چاہیے. انشاءاللہ بہت اچھی تصویر گھر کی نکل کے سامنے آئے گی، بہت اچھا ماحول بنے گا، خوشی کا ماحول، رحمتوں کا ماحول، نعمتوں کا ماحول. گھر میں بہاریں بگڑیں گی. اصل سے اللہ اس کے رسول کے فرمان میں رحمت ہے، خوشی ہے، برکت ہے. وہ خیر و برکت سے خالی نہیں ہے. کم سے کم ایک بار ہم اللہ کے رسول کے ہو کے تو دیکھیں، ایک بار ان کا بن کے تو دیکھیں، ایک بار ان کے جیسے گھر کا ماحول بنا کے تو دیکھیں. انشاءاللہ آپ کا گھر نمونہ بن جائے گا دوسرے والوں کے لیے، ہمارا گھر نمونہ بن جائے گا دوسرے والوں کے لیے انشاءاللہ. باقی باتیں اور ہوں گی، بس یہاں تک کہ ایک محفوظ ماحول فراہم کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے. لا کے کما کے دینا، حلال کمائی دینا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. شوہر کے عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، اور شوہر کی عزت و آبرو کا مطلب شوہر کسی کی عزت نہیں ہے، بیوی کی بھی عزت شوہر کی عزت ہے. اپنی بھی عزت و آبرو شوہر کی عزت ہو، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا. شوہر کی غیر موجودگی میں کسی ایسے شخص سے نہ ملنا یا گھر میں نہ آنے دینا جس سے شوہر ناراض ہوتا ہو. ان تمام لوگوں سے پردہ کرنا جن سے نکاح ہو سکتا ہو. یہ ایک بیوی کی ذمہ داری ہے. شوہر روکھا تو کم بیش جو بھی کمائے اسی حساب سے اپنی ضرورتیں سمیٹنا ایک بیوی کی ذمہ داری ہے. جیسے آمدنی ہو ویسے اس کی فرمائش ہو، ویسے اس کا رہن سہن ہو، ویسے اس کے شوق ہو. تو سہیلیوں کو دیکھ کر کے، پڑوسنوں کو دیکھ کر کے، رشتہ داروں کو دیکھ کر کے شوہر کے سامنے اتنا بڑا مطالبہ نہ رکھ دے کہ بیچاری کی پہنچ وہاں تک نہ ہو، پھر وہ حلال و حرام کا تمیز کھو دے، یا پھر یہ ہے کہ سود سے قرض لے، یا پھر یہ ہے کہ وہ ٹینشن میں ہو جائے کہاں سے لا کے دو. اس طرح کی کوئی تکلیف بیویاں اپنے شوہروں کو نہ دیں گے. ان کا حق ہے، پوچھا جائے گا کل کو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں سے دعا ہے کہ ہر کوئی ہر کسی کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، خاص کر میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. اللہ